کیا, وہاں پر کدال چلنے لگے اور جنت البقیع کو ملبے کے ایسے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جس کو دیکھ کر دل کانپ جاتا. اچھا, اب صرف بقیع نہیں بلکہ انہوں نے تمام اسلامی یادگاروں کو, تمام اسلامی یادگاریں ان کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کیا. بنو ہاشم کے جتنے گھر بنے ہوئے تھے ان کو منہدم کرنا شروع کیا. جتنے بھی مکانات یہاں پر اہل بیت اطہار کے تھے ان کو گرانا شروع کیا توسیع کے نام سے. مختلف مرحلوں کے اندر یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری. ہر دفعہ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آثار مٹے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ مکان پیغمبر اسلام کا جو حضرت خدیجہ کے ساتھ پیغمبر اسلام جس مکان میں 28 سال پیغمبر نے گزارے تھے اس کو بھی منہدم کر دیا گیا, اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا. اور یہ بیت سیدہ خدیجہ تھا اور اس کے اندر باقاعدہ وہ کمرہ بھی تھا جہاں پہ حضرت یہ جو دائرہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ سیدہ کونین کی ولادت ہوئی تھی. ان سب پہ مختلف ادوار میں بلڈوزر چلائے جاتے رہے اور مکانات کو رفتہ رفتہ ختم کرواتے چلے گئے, کیونکہ ایک دم سے کرنے میں وہ بھگت چکے تھے کہ عالم اسلام کا ایک دم سے ریئیکشن ہوتا ہے. تو اب توسیع کے نام پر, حالانکہ توسیع کے ساتھ ساتھ ان کو پریزرو کر کے بھی توسیع ہو سکتی تھی جسے آگے چل کر ہم واضح کریں گے اپنی گفتگو میں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ڈیمولش کر دیا گیا, منہدم کر دیا گیا اور ان کے آثار کو ختم کر دیا گیا خاص نظریے کی بنا پہ جو آگے چل کر آئے گا. اور صرف ہینگ کی حد تک بات نہیں رہی بلکہ خود حضرت حمزہ کا گھر تھا اس کو بھی منہدم کیا گیا. دار ارقم جو اولین تبلیغ کا مرکز تھا حضرت زید ابن ارقم کا جو گھر تھا توسیع کے نام پر اس کو بھی منہدم کر دیا گیا. اور صرف یہی نہیں کہ صرف مکے اور مدینے کی حد تک بات رہتی بلکہ جدہ میں حضرت حوا کی قبر بھی تھی, اس کا نشان بھی تقریباً خود جو جدہ میں رہتے ہیں ان کو بھی آج کل پتہ نہیں ہے کہ وہ اس کا نشان کس طریقے سے غائب کر دیا گیا. لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام جدہ تھا اسی وجہ سے کہ ہم سب کی جدہ حضرت حوا کی قبر یہاں پر تھی. اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق مقام ابوا میں حضرت آمنہ پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی کی قبر تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لوگوں نے پتھر وغیرہ رکھ کے اس کا ایک نشان باقی رکھنے کے حوالے سے حضرت آمنہ کی قبر یہاں پر تھی. اب وہ بھی نہیں پتا کہ اب وہ اس کا نشان بھی شاید یہ پتھر وغیرہ بھی اب ہٹا دیے گئے. کچھ پرانی تصاویر ہیں کہ جن کو پتہ چل جاتا تھا وہاں پر جاتے تھے اور اپنی دعائیں, حاجتیں, گریہ وزاری, اپنے اظہار عقیدت و محبت جو ہے ان قبور کے اوپر جا کر کیا کرتے تھے, لیکن وہ بھی ساری منہدم جو ہے وہ کروا دی گئی. مثلا جتنے بھی افراد کو پتہ چلتا تھا کوشش کر کے وہاں پر جاتے تھے, لیکن اب معلوم نہیں کہ وہ قبر کہاں. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد بھی پھر 1924 میں طائف میں حضرت ابن عباس کی قبر تھی, اسے بھی منہدم کروایا گیا. اس کے علاوہ جو بیت الاحزان, انڈیا اور پاکستان کے بہت سے علماء کا نظریہ ہے کہ بیت الاحزان جنت البقیع میں نہیں ہے بلکہ جنت البقیع سے باہر ہو جہاں پہ کھجور کے درخت آپ کو میں نے تصویر میں دکھائے تھے, وہ والا ایریا ہے جنت البقیع کے باہر کی طرف, پیچھے کی طرف. وہاں پر جو بیت الاحزان تھا جہاں پہ شہزادی رونے کے لیے جو ہے وہ جایا کرتی تھیں, اور انہوں نے نہ صرف اس مکان کو منہدم کروایا بلکہ یہاں پر پورے مدینے کا کوڑا اور کرکٹ اور غلاظتیں لا کر ڈالی جاتی تھی. اور بیت الاحزان کے نام سے خیر ہمارے بہت سے علماء نے جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور تصویر میں بھی وہی والی جگہ بیت الاحزان کی جو ہے وہ شو کی گئی. تو بہرحال امیر المومنین نے یہ گھر جو ہے وہ بنوایا تھا. تو لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, خاص طور پر ایران کے کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے سے ذرا یہ جنت البقیع سے باہر نہیں تھا بیت الاحزان, بلکہ بیت الاحزان جنت البقیع کے اندر ہی کسی جگہ پر تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی جو قبر ہے, جو چاروں ائمہ بقیع کی قبر کے جو بالکل پیچھے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے, اس کے قریب میں ہی کہیں بیت الاحزان جو ہے وہ بنایا گیا تھا.
اور کچھ مورخین نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند تھے ان کی قبر کے قریب کہیں یہ جگہ تھی. بہرحال جو وقی میں کسی جگہ پر تھا یا وقی سے تھوڑا سا باہر، بہرحال اس کو بھی ڈھا دیا گیا. اچھا، بیت الاحزان، یہ جو ہے احزان جو جمع ہے حزن کی، اور اس کے معنی، احزان کے معنی کئی غم. جب بھی شہزادی کہتی تھی کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں